تمہارا ملک ختم ہو گیا. تمہارے سو کالڈ بڑوں نے تمہارا ملک ختم کر دیا. یہ جو ڈیڑھ ہوشیار لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جرنلزم کو سمجھتے ہیں، تم بچے کیا جانتے ہو، ہم تو پولیٹکس کو سمجھتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ اپنے نیوز چینلز چھوڑ کر یہ کوئی انڈین نیوز چینل لگا لیتے ہیں اور وہاں کی نیوز سن کر تمہیں بتا دیں گے کہ ہم تو جرنلزم کو جانتے ہیں، ہم تو پولیٹکس کو جانتے ہیں. انہوں نے تمہارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہ سچویشن جو ابھی اس ملک میں جاری ہے، یہ اس کی زندہ مثال ہے. ہمیں بیوقوف بنایا گیا. ہم فخر کرتے رہے کہ ہمارے پاس پنجاب ہے، پنجاب. ہم فخر کرتے رہے کہ ہمارے پاس دریائے سندھ ہے. ہم فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس بلوچستان کے پہاڑ ہیں، ہمارے پاس KPK میں پشتون ہے. ہم فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس دنیا کی جنت کشمیر ہے یا گلگت بلتستان کے برفانی پہاڑ ہیں. لیکن سوال یہ کہ اب کیا بچا ہے؟ یہ دریائے سندھ پر ہم فخر کرتے تھے، آج سندھ خود دریا بن چکا ہے. یعنی جس کلائمیٹ چینج کے بارے میں تمہارے بڑوں کو ڈیکیڈز اگو پتہ تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس ملک کو بچانے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آرام سے کھاتے رہے، انہوں نے عیاشیاں کی، انہوں نے غلامی کی، یہ احساس کمتری کا شکار رہے. جب ڈالر 3 روپے کا تھا تب بھی یہ لوگ احساس کمتری کا شکار تھے کہ ہم تو انگریز کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے آج ڈالر 220 سے بھی اوپر پہنچا دیا ہے. اب سوالیہ نشان تم پر ہے کہ تم بھی ان کی طرح ڈالر کو 220 سے 2000 تک پہنچاؤ گے یا اس کو ریورس کر لگاؤ گے. یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان یعنی کہ قاضی نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی لیکن ڈیم نہیں بن پایا. یہاں پر مختلف مسائل پر قومیں ایک دوسرے سے لڑتی رہیں کہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. سب منافق ہو، چونکہ جو بستیاں منافقوں کی ہوتی ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے. ابھی کیا کرنا ہے؟ تمہارا پورا ملک پروونسز کے پروونسز ڈوب رہے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. یعنی وہ ایریاز بھی ہیں ہمارے پاس جہاں پر میڈیا کی شاید ہی کوئی رسائی ہو. یعنی ہم لوگ اب بیٹھ کر صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے سروں سے اوپر ایکچوئل میں پانی جائے گا. ہمیں سالوں پہلے بتایا گیا کہ کلائمیٹ چینج ہوگا، بارشیں تیز ہوں گی اور اس کی وجہ سے فلڈز ہوں گے، لیکن کوئی تیاری نہیں کی گئی. تو اب اس صورت میں کیا کرنا ہے جب پورا ملک ڈوب رہا ہے؟ سب سے پہلے ایسے مستحق ایریاز میں جاؤ اور کام کرو. اگر نہیں کر سکتے تو ایسی آرگنائزیشنز کو ڈونیٹ کرو جن پر تمہیں بھروسہ ہے. اگر خود مدد نہیں کر سکتے یا ڈونیٹ نہیں کر سکتے تو لوگوں سے ڈونیشنز اکٹھی کرو اور بڑی آرگنائزیشنز کو ڈونیشنز دو. یعنی خود کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، 10 دوستوں خود کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، 10 دوستوں سے کانٹیکٹ کیا، 50 روپے لیے، 500 روپے ہو جاتے ہیں. تم نے JDC کو ڈونیٹ کر لیے، الخدمت کو ڈونیٹ کر لیے، یا تم نے یونائٹڈ فار نیشنل انٹرسٹ کو ڈونیٹ کر لیے، یا ہماری آرگنائزیشن انسانیت ویلفیئر کو ڈونیٹ کر لیے. اس سے زیادہ الارمنگ سچویشن اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارا پورا ملک ہی ختم ہو گیا ہے، پورا ملک ہی تمہارا ڈوب گیا ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے بجائے اپنے بڑوں کی طرح جنہوں نے اگنورینس اختیار کی، کچھ نہیں کیا اس ملک کے لیے، تم نے اب سے پلانٹیشن کرنی ہے اور ڈیفورسٹیشن سے بچنا ہے. اور آنے والے وقت میں کم از کم ایسے لیڈرز چنو، بجائے غلامی کرنے کے ایسے لیڈرز چنو جو تمہیں کم از کم ڈیم تو دے سکیں. یعنی اب تو وہ لڑائی ختم ہو گئی کہ کون بہتر، اب تو یہ ساری بکواس باتیں بن گئی. کوئی لیڈر تمہیں ایک ڈین بھی نہیں دے پایا. یہ ملک ہے تمہارا فاسٹ گروئنگ کنٹری. Now it is up to you. Now you are the one who will change the fate of this country. تم اس ملک کی تقدیر بدلو گے. جو ملک تھرڈ ورلڈ کنٹری بن چکا ہے، اب فورتھ ورلڈ جو کہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتا، فورتھ ورلڈ بھی بننے جا رہا ہے یہ ملک. تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس ملک کو تم دوبارہ فرسٹ ورلڈ کنٹری بناؤ گے. اب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم بجائے دنیا کو یہ کہنے کہ یار میں بھکاری تو نہیں ہوں، دیکھو میں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کروں گا لیکن میں تمہاری غلامی نہیں کروں گا. جب دنیا تم پر ڈیپینڈنٹ ہوگی تب تم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کر سکتے ہو، تب انہیں تم دھمکا سکتے ہو کہ باہر آ جاؤ ورنہ مٹی بھاؤ. جب تک دنیا تم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تم کچھ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، تب تک کیوں تمہاری کوئی عزت کرے گا؟ کیوں کوئی کیئر کرے گا کہ نہیں ان سے واسطہ خراب نہیں کرنا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.